وجہ تخلیق کائنات، چراغ خانے مصطفیٰ، سکون قلب مرتضیٰ، شافع محشر، قبور کا نور، بطول عذرا، ام ابیہا، ہم سب کی ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور علی کی شیر دل بیٹیاں زینب و کلثوم، شقیقۃ المجتبیٰ، محبوبۃ المصطفیٰ، قرۃ عین المرتضیٰ، عقیل بنی ہاشم جناب زینب کبریٰ شریکۃ الحسین سلام اللہ علیہا کی جانب سے آپ تمام ماؤں کو، بہنوں کو اور بیٹیوں کو وہ حسین، وہ نورانی، وہ عرشی، وہ ملکوتی فرش عزا اور مائدہ کریم اہل بیت سبط اکبر مولا حسن مجتبیٰ اور محمد عربی رحمت للعالمین خاتم النبیین کے اس نورانی فرش عزا پر ویلکم اور خوش آمدید کہنا چاہوں گی اس دعا کے ساتھ کہ آج نور ہی نور ہے، آج برکت ہی برکت ہے، آج رحمت ہی رحمت ہے، آج عطا ہی عطا ہے اور آج مغفرت ہی مغفرت ہے۔ اس نورانی فرش عزا سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہ لوٹے۔ صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔ کے ساتھ میں پہلے اپنے ٹاپک کی طرف جسٹ آج اشارہ کروں گی جو ہم 2 دن سے کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو کہ آج مختص ہے سبط اکبر جس ہستی کا بہت کم ذکر ہوتا ہے، مولا امام حسن مجتبیٰ پر کچھ دیر گفتگو کرنا چاہوں گی۔ ہمارے اس نورانی عشر زینبیہ میں زینب کے ساتھ بیعت، زینب کے ساتھ ایگریمنٹ اور اپنی زندگی کو سکسسفل بابرکت اور اپنے آپ کو خیر البریہ اور اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو اور آنے والے نسلوں کو خاتمہ بالخیر کرنے کے لیے ہم نے موضوع رکھا مقصد حسین اصلاح معاشرہ۔ اور کل میں نے آپ کو بتایا قرآن کی روشنی میں کہ جب آپ اصلاح سنتے ہو ڈیٹیل اس پر بات ہوئی، اصلاح کا مطلب اصلاح گفتار ہے، اصلاح کا مطلب اصلاح رفتار ہے، اصلاح کا مطلب اصلاح خانوادہ فیملی کی اصلاح ہے، اصلاح کا مطلب اقتصاد میں اصلاح ہے، اصلاح کا مطلب عقیدے میں اصلاح ہے، اصلاح کا مطلب احکام میں اصلاح ہے، اصلاح کا مطلب عزاداری میں اصلاح ہے، اور اصلاح کا مطلب بہت کچھ کل ہم نے آپ کو بتایا، سیاست میں اصلاح ہے، رسم و رسومات میں اصلاح ہے، اور پھر مولا امام حسین علیہ السلام کا ایک تو مشہور جو وصیت نامہ ہے محمد ابن حنفیہ کے نام آپ نے لکھا، جو بچپن سے ہم سب سنتے ہوئے آ رہے کہ مولا سے جب پوچھا گیا آپ کیوں تشریف لے جا رہے، آپ مدینہ چھوڑ کر نہ جائیے، قلوبہم معک سیوفہم علیک، ان کی تلوار آپ کے سر پر ہے، ان کے دل میں صرف آپ کے لیے ظاہری سرسری محبت ہے، آپ نہ جائیے۔ تب امام حسین علیہ السلام نے کیا جواب دیا کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جدی، انما، کل میں نے آپ کو بتایا انما عدد حسب، مطلب ایک چیز کو معین کرنا۔ رسول امام حسین علیہ السلام نے فرمایا انما خرجت، میں صرف اور صرف اس لیے جا رہا ہوں لطلب الاصلاح فی امتی جدی، میری جد رسول خدا کی امت کی اصلاح کے لیے۔ اب اصلاح کل ہم نے بتایا اور انشاءاللہ آج تو ٹائم نہیں ہے، بٹ کل پورے نہج البلاغہ کو میں نے چھانٹا ہے، مجھے 3 اصلاح کلام امیر المؤمنین امام المتقین علی ابن ابی طالب اسد اللہ الغالب علیہ السلام سے ملے۔ اللہم صلی علی محمد وہ کل کی مجلس میں اشارہ کروں گی کہ 3 اصلاح نہج البلاغہ کو اگر آپ سٹڈی کرو، ایک جگہ نہیں ملتے، 3 ڈفرنٹ جگہوں سے میں نے نکالے، بٹ نہج البلاغہ سے مولا فرماتے جس دن یہ 3 اصلاح کسی گھر میں آ جائے، جس دن یہ 3 اصلاح کسی سوسائٹی میں آ جائے، جس دن یہ 3 اصلاح کسی سوشل ایکٹیویٹیز میں آ جائے، پھر وہ نور ہی نور ہے، پھر وہ برکت ہی برکت ہے۔ اس پر کل ہم گفتگو کریں گے، لیکن آج اس لیے کہ میں حسین کے مقصد کو حسن کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہ رہی ہوں۔ چلیے امام حسین علیہ السلام کا وہ نورانی کلام جس کی طرف کل میں نے ایک جملے کی طرف اشارہ کیا
کہ جب مولا سے پوچھا گیا، نوٹ کیجئے گا، کوئز میں آپ سے پوچھا جائے گا یہ، اور آپ کو امام رضا بادشاہ خراسان کی طرف سے تحفہ ملے گا انشاءاللہ آخری مجلس میں۔ سو امام حسین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا ٹھیک ہے آپ نے فرمایا اسلام معاشرہ، ٹھیک ہے مولا آپ نے فرمایا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے آپ جا رہے ہیں، پھر تمہارے لوگوں نے کہا مولا آپ کو پتہ ہے آپ واپس لوٹ کر نہیں آئیں گے، مولا آپ کو پتہ ہے وہ رسپیکٹ نہیں ہوگی، مولا آپ کو پتہ ہے بیویوں کو آپ اپنے امرار لے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوگا، کیوں جا رہے ہیں؟ نمبر 1 کل میں نے بتایا کہ امام حسین میر کاروان کربلا سرکار عاشورہ سید الشہداء مولا حسین نے کیا فرمایا کہ لنوریہ معالم من دینک، یہ میرا پہلا مقصد ہے۔ میری ذاکرات سن لیجئے گا، جو اسکالرز یہاں بیٹھی ہیں سن لیجئے گا، حسین نے کہا میرا پہلا مقصد کیا ہے، لنوریہ معالم دینک، میں نے اللہ کے دین کی نشانیوں کو جو اب چھپ چکا ہے، جو اب ڈھونڈنے جا رہے ہیں، مجھے اس کو عیاں کرنے ہیں، مجھے اسے ظاہر کرنے ہیں، مجھے اسے دکھانا ہے۔ آپ اگر زیارت ناہیہ پڑھ لیں، زیارت ناہیہ میں امام زمانہ رو رو کر کیا فرماتے ہیں، نماز ختم ہو چکی تھی، اذان دب چکی تھی، قرآن مٹنے لگی تھی، توحید کی جگہ شرک آنے لگا تھا، لیکن یا ابا عبداللہ آپ نے اپنی شہادت کے ساتھ ان تمام تر شعائر اللہ کو ایک مرتبہ پھر آپ نے کیا زندہ کیا ہے نا، زندہ کیا۔ یہ پہلا مقصد، اس پہ کل میں نے گفتگو کی اور میں نے آپ کو واقعہ حرہ کی ہسٹری بتا دی کہ حنظلہ غسیل الملائکہ کا بیٹا جب شام گیا اور اس نے دیکھا بھائی یہ کون خلیفہ بنا ہوا ہے، کوئی نشانی کوئی سائن اسلام کا نظر ہی نہیں آ رہے، آتے کے ساتھ ہی مدینہ میں اس نے کیا کیا، قیام کیا، 8 بیٹوں کو لے کر قیام کیا، within a day، ایک ہی دن کے اندر باپ کو بھی قتل کیا، 8 کے 8 بیٹوں کی بھی شہادت ہوئی، اور 2000 اہالیہ نے مدینہ کی شہادت کہ مدینہ کی گلیوں میں خون کی ندیاں بہنے لگیں۔ اس حد تک اسلام کا نام و نشان باقی نہیں رہا تھا، اور اس کے لیے اسے قیام کیا۔ دوسرا مقصد سن لیجیے گا مولا حسین نے کیا فرمایا، مجھے امام حسن پہ ذکر کرنا ہے اس لیے جلدی جلدی گزر رہی ہوں۔ وَيُظْهِرِ الْإِصْلَاحِ فِي بِلَادِكِ، جو ہمارا ٹاپک ہے، وَيُظْهِرِ الْإِصْلَاحِ فِي بِلَادِكِ، مجھے صرف مدینے میں اصلاح نہیں کرنا ہے، مجھے کوفہ، مجھے شام، مجھے مصر، مجھے یمن، مجھے ایران، مجھے انڈیا، مجھے پاکستان، اور مجھے یوں اصلاح کرنا ہے کہ ساری دنیا میں یہ آواز گونج اٹھے ان حسین کھیس کہ ہمیں عالم دیوانے یہ اس کون ہے یہ حسین کہ جس کا یہ سارا عالم دیوانہ بنا بیٹھا ہوا ہے۔ امام حسین فرما رہے وَيُصْلِحُ الْإِصْلَاحِ فِي بِلَادِكِ، یا اللہ میرا مقصد کیا ہے جانے کا، مجھے صرف مدینہ میں اسلام کو نہیں بچانا ہے، مجھے ہر طرح کی اصلاح، مجھے گھروں کو سنوارنا ہے، مجھے جوانوں کی جوانی کی اصلاح کرنی ہے، مجھے شادیوں کے بیجا رسومات کی اصلاح کرنی ہے، مجھے اولاد کی تربیت کی اصلاح کرنی ہے، مجھے دین اسلام کی اصلاح، مجھے عقیدتی اصلاح، مجھے سیاسی اصلاح، مجھے فقہی اصلاح، مجھے اقتصادی اصلاح۔ یعنی امام حسین علیہ السلام کھل کر بیان فرما رہے وَيُظْهِرُ الْإِصْلَاحَ فِي بِلَادِكِ، اصلاح کا مطلب صرف نماز اور روزہ نہیں ہے، اس مقصد کے لیے میں جا رہا ہوں۔ سن اگر مجھے صحیح طرح یاد رہے سن 132، آگے آپ جا کر سرچ کیجئے گا جہاں تک مجھے یاد ہے، 132 ہجری میں بنی امیہ کا تختہ الٹ گیا۔ پلیز اس کو سمجھ کر امام حسن پہ چلیے گا۔ سن 132 ہجری میں بنی امیہ کا تختہ الٹ گیا، اور جس شخص نے نابود کیا اس کا نام تھا ابو العباس صفوان، اس شخص کا نام تھا جس نے پتہ کیا کیا، 1000 بنی امیہ کا ایک ہی دن میں سر کاٹ کیا۔ اس کے بعد جیسے یہ امام بارگاہ ہے اس میں سر کو ایک ایک کر کے جیسے آپ لوگ بیٹھے ہوئے سروں کو ترتیب سے رکھا، اس کے بعد اس کے اوپر قالین بچھا کر، اس کے بعد کہا مجھے بیٹھنا ہے، مجھے لیٹنا ہے، مجھے انجوائے کرنا ہے، مجھے چل کرنا ہے۔
وہ عاشق اہل بیت تھا نہیں، بنی عباس تخت کے لیے، تاج کے لیے، جاہ و حشم کے لیے، دولت کے لیے، حکومت کے لیے. بٹ یہاں ایک اپرچونٹی ملتی ہے کس کو؟ امام محمد باقر علیہ السلام. سو اس نے 1000 سروں کو بچھا کے، اس کے اوپر قالین بچھا کے وہ چیل کرتا تھا اور کہتا تھا دیکھو یہ وہ بنی امیہ جس نے مدینہ میں خون کی ندیاں، جس نے حسین کی شہادت، جس حسین کے نام کو وہ یوز کر رہا تھا. اسے تخت چاہیے تھا، اسے سلطنت چاہیے تھا، اور 3 وقت کا کھانا ان سروں پہ بیٹھ کر وہ کھاتا تھا. 2000 بنی امیہ کے سروں کو. سو بنی امیہ میں جو لاسٹ حاکم تھا اس کا نام تھا مروان بن حکم. اب جو ملے سب کو یہ مارتا چلا گیا، قتل و غارت کرتے چلے گئے، سب کے سر قلم ہوئے. ان سب کے درمیان ایک بڑا شاطر بیٹا تھا مروان کا، جس کا نام تھا عبداللہ بن مروان. وہ فراری بن گیا. تو گیا کہاں؟ مصر میں. اس جگہ گیا جہاں سے بادشاہ خراسان مولا امام رضا علیہ السلام کی مدد. ہسٹری آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، جہاں سے امام رضا کی ماں بی بی نجمہ خاتون بلانگ کرتی تھی. یہ فرار ہو کر مصر میں پہنچا، جس جگہ کا نام تھا نوبہ. وہاں پہنچا. اب وہاں پر سب کرسچن، وہاں پر سب مسیحیت. لیکن جب اس نے کہا میں بنی امیہ کی آخری خلیفہ مطلب مروان کا بیٹا ہوں، سب کو وہاں مار رہے، سب کے سر قلم کر دیے جا رہے. یہ نہیں بولے ہم نے کیا قتل و غارت کی، یہ نہیں بولے نبی کے آل کے ساتھ ہم نے کیا کچھ کیا. کہا میں فرار ہو کر یہاں پر پناہ لینے آیا ہوں، پناہ گزین بن گیا ہوں. تو انہوں نے 3 days کے لیے VIP پروٹوکول کے ساتھ مروان کے ظالم بیٹے کو پناہ دی. اس کو گیسٹ روم دے دیا، اس کو نوکر چاکر ایچ اینڈ ایوری تھنگ سب کچھ اس کو دیا. مہمان 3 دن کے لیے مہمان ہوتے. تیسرے دن مصر کا بادشاہ ملنے آیا کس سے؟ مروان کے اس فراری بیٹے کے ساتھ. اور سے سنیے گا یہ جو امام حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا، موضوع سے نہ نکلیے گا. فرمایا خدایا میرا دوسرا مقصد کیا ہے؟ مجھے پوری دنیا میں اسلام اور ایک اسلامک وہ جو سارے اصلاح کل میں نے آپ کو بتایا وہ سب کرنا ہے. اب یہ ملنے آیا بادشاہ. اچھا تم ہو مسلمانوں کے خلیفے کا بیٹا؟ ہاں میں ہوں. وہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ابھی مجھے پتا نہیں 2 سال کے لیے پناہ دیں گے، 10 سال کے لیے پناہ دیں گے، بیکاز میں بنی امیہ کا آخری وارث ہوں، فرار کر کے آیا ہوں. ہاں میں ہوں. اچھا مجھے کچھ پوچھنا ہے تم سے. جی بادشاہ صاحب پوچھ لیجیے. وہ کرسچن، یہ مسلمانوں کے خلیفے کا وارث. پوچھیے آپ. سب سے پہلے اس نے کیا پوچھا؟ یہ بتاؤ کتنے سال آپ لوگوں نے حکومت کی؟ سب اہل علم ہیں. مروان کے بیٹے عبداللہ نے بولا 80 years. کتنے سال؟ 80 سال. آپ کو پتہ ہے نا مولا کائنات امیر المومنین پر لعن اور جمعے کے خطبے میں مولا امیر المومنین پر لعن کرنا اور علی کی قبر کا مخفی رہنا 100 سال. اس نے کہا 80 سال الحمدللہ پراؤڈلی ہم نے حکومت کی. اچھا ماشاءاللہ. یہ مسیحی مطلب بادشاہ جو مصر کا بادشاہ تھا اس نے یہ بولا. اس کے بعد اس نے کیا پوچھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ 80 سال میں آپ نے حکومت کی، جو آپ کا دین ہے جس کا نام کیا ہے بتائیے آپ سب؟ کیا ہے؟ اسلام. یہ بتائیے دین اسلام میں کیا چیز حرام ہے؟ اب وہ بڑبڑانے لگا. کیا بولا؟ شراب حرام ہے، قتل حرام ہے، بے گناہ کو مارنا حرام ہے، حرام مہینوں کا نام لیا. اس کے بعد کہا نماز واجب ہے. ایک کر کے اس نے سنایا. اس کے بعد بادشاہ ہے مصر نے پوچھا یہ بتاؤ یہ جو اتنے اچھے حسین کمپلیٹ جو دین
اسلام کے حلال کی لسٹ تم نے میرے سامنے رکھ دی اور حرام کا لسٹ تم نے میرے سامنے رکھ دی، کبھی تم لوگ خود پابند تھے، اس پہ عمل کیے؟ چہرہ اس کا ہوتا ہے، ہم تو شرابی، ہم تو بے نماز، ہم تو ناجائز تعلقات، ہم نے تو حلال اسلام کو حرام، ہم نے تو حرام اسلام کو حلال۔ آپ کو پتہ ہے وہ جو مصر کا بادشاہ تھا، اس نے امام حسین کا یہ جملہ، اس نے کہا تم کیسی حکومت کر رہے ہو جو تمہارے پرنسپل سے، جو تمہارے اصول ہے اس کے اوپر تم خود عمل نہیں کر رہے ہو، تو تم کیسے دنیا کو دعوت دو گے؟ تمہیں اصلاح کی ضرورت ہے۔ پہلی چیز جو مولا امام حسین علیہ السلام نے میں نے کہا کوئی نشانی نہیں ہے، امام حسین نے کیا فرمایا تھا؟ میں نشانیوں کو ظاہر کرنے جا رہا ہوں۔ دوسرا مولا نے کیا فرمایا تھا؟ وَنُظْهِرُ الْإِصْلَاحَ فِي بِلَادِكَ، خدایا میرا دوسرا مقصد کیا ہے؟ مجھے پوری دنیا میں اصلاح کرنا۔ اور یہ بادشاہ اس کو کیا کہہ رہے؟ تمہیں اصلاح کی ضرورت ہے۔ پھر اس نے یوں ہاتھ اٹھایا، بادشاہ نے میری طرف دیکھیے گا، ہاتھ اٹھا کر کیا کہا؟ تم بنی امیہ کے بیٹے ہو، اپنی جگہ، تمہاری رسپیکٹ اپنی جگہ، خدا را میرے ملک سے نکل جاؤ، کہیں تمہارے عذاب میں میں بھی گرفتار نہ ہو جاؤں، اور میری قوم، میری سلطنت، یہاں کے جو لوگ ہیں نا، تمہارے عذاب میں مجھے بھی مار ڈالیں گے، سو کائنڈلی یہاں سے دفاع ہو جائے۔ ایک کنٹری جہاں اسلام سے کوئی دشمنی ہی نہیں ہے، وہ کہہ رہے تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ اسلام کی ضرورت ہے۔ اور تھرڈ، یہ دو مقصد۔ اور تھرڈ سن لیجیے گا، امیر کاروان کربلا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے جاتے ہوئے جو فرمایا، وَيَأْمَنُ الْمُسْلِمُونَ مِنْ عِبَادِكَ، میرا تیسرا مقصد کیا ہے؟ وَيَأْمَنُ الْمُسْلِمُونَ مِنْ عِبَادِكَ، مجھے مظلوموں کی حمایت میں آواز بلند کرنی ہے، اس لیے میں کربلا جا رہا ہوں۔ اور تھرڈ، مولا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، وَيَعْمَلُ بِفَرَائِضِكَ وَسُنَّتِكَ وَأَحْكَامِكَ، میں اس لیے جا رہا ہوں وَيَعْمَلُ، تاکہ لوگ پاکستان میں، تاکہ لوگ انڈیا میں، تاکہ لوگ ایک سوسائٹی میں، تاکہ لوگ جہاں پر بھی، پلیز بلند آواز میں کہیے گا، امام حسین فرما رہے تاکہ لوگ جہاں پر بھی کلمہ پڑھے، کس کا؟ لا الہ الا اللہ محمد، میں قربانی دے کر جہاں جہاں کلمہ گو ہے میں انہیں بتا سکوں بفرائض، فرائض کیا ہے، وسنت، سنت نبی کیا ہے، واحکام، اور احکام الہی کیا ہے۔ یہ وہ چار مقصد جو امام حسین علیہ السلام نے ذکر کیا، لیکن ان چار اہداف کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے جس نے زمینہ سازی کی وہ کون ہے؟ یوسف آل طہا، یحییٰ آل محمد، کریم آل رسول، مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ ہماری سن لیجئے گا، آج آپ کو نہیں معلوم آپ کس در کا مہمان، آپ کس حسین کریم کے دسترخوان اور مائدے نورانی اور حسنی کا مہمان بنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوشش کیجئے، دعا کریں، وہ ہلکی سی وہ کرن کرم، سخاوت، جھوٹ، اخلاق حسنی ہمارے وجود میں آ جائے اس مجلس میں سے انشاءاللہ۔ ہو اس حسن مجتبیٰ کریم اہل بیت یوسف آل طہا، کون ہے یہ امام حسن مجتبیٰ؟ کچھ
खामोश कर दे प्लीज। सलवात दे बर मोहब्बत वाले। गौर से सुन लीजिएगा, कौन है ये इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम? टोटल 47 to 48 years, हाँ 47 या 48 साल। वो भी जब आप एक आदमी के हवाले से बात करते हो ना कि हमारी सोसाइटी में फला की डेथ हो गई, अभी तो वो 52 53 years का है, जवान। या खुदा, आज जिसकी शहादत है वो तो 47 to 48 years, 48 साल जवानी के ओज में आज सबसे अकबर की शहादत हो रही है। और ये 3 हिस्सों में इसको आप तकसीम कीजिएगा। 7 years रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, गौर से सुनिएगा। 7 साल अपने नाना नबी के साथ, 30 साल अपने बाबा मुश्किल कुशा और भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ, 10 या 12 साल इमाम हसन मुज्तबा की इमामत का जो दौर था। बट जो 7 years, क्या हसीन, अल्लाह अकबर। काश हमसे हसनियां रख दिया जाए ना, फिर आप इमाम हसन पे बात करें। क्या हसीन दौर था वो 7 साल जो इमाम हसन मुज्तबा अपने नाना रसूल खुदा के हम असर रहे। बार बार मैं आपको रेफरेंस दे रही हूँ, मनाक़िब आले अबी तालिब इब्न शहर आशूर अहले सुन्नत के तारीख निगार अपने किताब में लिखते हैं, बार बार रिपीटली रसूल खुदा कभी मिंबर पे, कभी मेहराब पे, कभी बिफोर नमाज, कभी बिटवीन नमाज, कभी आफ्टर नमाज, कभी जंग से वापस लौटकर, कभी जंग में जाते हुए इन बच्चों पर नजर पड़ती, मेरी तरफ देखिएगा नबी, ये इब्न शाह आशूर कहते, इशारा करते मौला हसन के जानिब। मैं हुसैन की बात नहीं कर रही हूँ, मौला हसन के जानिब, और यूं इशारा फरमाते इन्नल हसन। हाँ, ये जो हसन है लोगों पहचान लो कौन है। इन्नल हसन, ये जो हसन है, फअमरुहु अमरी व क़ौलुहु क़ौली व बहजतु क़ल्बी व तुफ़ाहती व निअमतुम मिन रब्बिल आलमीन। इन्नल हसन, ये हसन जिसके ताबूत को आज तुम उठाने जा रहे हो, बताइए कौन है? फअमरुहु अमरी, ये जो हुक्म करेगा वो मेरा हुक्म है, ये जो बात करेगा वो मेरी बात है। व क़ौलुहु क़ौली, इसकी बात मेरी बात है। और उसके बाद क्या फरमा रहे? व बहजतु क़ल्बी, मेरे क़ल्ब का सुरूर है हसन मुज्तबा। व तुफ़ाहती, मेरा ये दिल है मेरे लिए। और उसके बाद व निअमतुम मिन रब्बिल आलमीन, मुझ मोहम्मद के लिए बुरे वक्त में जिनको देखकर सुरूर दिलाया जाएगा, वो वसीला मेरे रब के जानिब से ब्लेसिंग्स, वो बड़ी नेमत है उज़्मा हसन मुज्तबा है। सुन्नी अपनी किताब में इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के हवाले से ये बात कर रहे। और अहले सुन्नत, प्लीज आज आपको मतलब सुरूर आएगा जब आप सुनोगे कि क्या है मौला हसन मुज्तबा। अहले सुन्नत में जलालुद्दीन सयूती कहते जुल्म है ये शिया जो कहते हैं सिर्फ और सिर्फ हसन सब्ज़ क़ुबा बहुत सादा था, बहुत मजलूम थे, बहुत खामोश रहते थे, बहुत सिंपल लेते थे। सबसे अच्छी ड्रेसिंग अइम्मे ताहिरीन में इमाम हसन मुज्तबा की होती थी। सबसे महंगा परफ्यूम इमाम हसन मुज्तबा यूज किया करते थे। बहुत हसीन पर्सनालिटी, जिसने इमाम हसन को देखा कहा हाजा यूसुफ आले ताहा, ये आले ताहा का यूसुफ है, यानी हुस्न यूसुफ की झलक उस जमाने में इमाम हसन मुज्तबा के अंदर लोग देखा करते थे। तो जलालुद्दीन सयूती गौर से सुनिएगा, पता है क्या कहते हैं? कहते मैं नहीं समझ पाता था ये जो रसूल खुदा ने फरमाया हसन का हुक्म मेरा हुक्म, हसन की बात मेरी बात, हसन को मैं 2 चीजें देकर जा रहा हूँ, एक सयादत और सेकंड नबवी हैबत। ये 2 चीजें मैं हसन को देकर जा रहा हूँ, नहीं समझता था। लेकिन मुझे सुन्नी किताब में एक रिवायत मिली, उसके बाद मैं सैटिस्फाई हो गया कि वाकई हसन क्या चीज है। कौन सी रिवायत मिली? सुन लीजिएगा, बिस्मिल्लाह। कहते
ایک روز مسجد نبوی میں ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ میں سیٹسفائی نہیں ہوں. قرآن میں سورہ مبارکہ احزاب میں یہ جو آیت ہے وشاہد و مشہود. ابن عباس آپ نبی کی چچا ہو, آپ کاتب وحی ہو, آپ مفسر قرآن ہو, آپ سب جانتے ہو, مجھے بتائیے یہ شاہد کیا ہے, یہ مشہود کیا ہے, میں اس کو سمجھ نہیں پایا. ابن عباس نے کہا یہاں بیٹھ جاؤ, میں نماز پڑھ کے آپ کو تفصیل بتاتا ہوں, غور سے سنیے گا. ابن عباس نے وہ سب ایکسپلین کرنے کے بعد 4 سال کا بچہ صدق اکبر کریم اہل بیت عالم آل محمد مولانا حسن وہاں کھیل رہے تھے. مولانا نے کیا دیکھا, میری طرف دیکھیے گا, وہ آدمی سخت ہو جاتے ہوئے جا رہے. انسان کب سخت ہو جاتے ہیں, جب آپ سیٹسفائی نہیں ہوتے. اس بچے نے اشارہ کیا جواب کا عندی یا رجل, ہاں جواب کا عندی یا رجل, یہ میں شیعہ کتاب سے نہیں بول رہی ہوں, کہا جواب کا عندی یا رجل, ادھر آ جاؤ, تمہاری سوال کا جواب میرے پاس ہے, میں تمہیں سیٹسفائی کر دوں گا. اس شخص کا بچہ کیا ہو رہا ہے, مذاق سمجھا ہے, آئیے تو صحیح میں بتاتا ہوں. کہا شاہد کا مطلب محمد عربی, جس کی یہ محنت ہے. ہاں شاہد کا مطلب محمد عربی, اور مشہود کا مطلب the day of judge, قیامت کا دن. اس دن تم بولو نہ بولو, محمد عربی بولے گا. اس نے زیارت کی, اس نے نماز پڑھی, اس نے قضا کی, اس نے واجبات کو پائمال کیا, یہ واجبات کی پابند رہے. رسول خدا میرے اور آپ کے اعمال کی کیا ہے, شاہد اور گواہ ہے. انت تسمع کلامی وترد سلامی وترون مکانی. آپ تو ہر زیارت نامے میں پڑھتے ہو, آپ مجھے دیکھ رہے ہو, آپ میرے سلام کا جواب دیتے ہو, آپ میرے حال دل سے آگاہ ہو. شاہد محمد ہے اور مشہود قیامت کا دن ہے. وہ شخص اس کی روح کے کھڑی ہوئی, بچہ 3 سال کا 4 سال کا, Who are you? ہو تم حسن نے نہیں کہا my name is حسن. لوگ پورے ہمارے بچے تو ایسے ہی کہتے نا. مولا حسن نے کیا جواب دیا, میں باب العلم کا بیٹا, مدینہ العلم کا نواسا, بطول کا لال, حسن مجتبی ہوں. جب انہوں نے یہ کہا تو اس شخص نے کیا جواب دیا, اچھا تو یہ بات ہوئی, تمہیں بابا نے, باب العلم نے, تمہیں نانا نے, مدینہ العلم نے یہ سب کچھ سکھائے؟ نہیں, علمنی ربی, میں ڈائریکٹ رب سے لیتا ہوں. ہاں میں ڈائریکٹ رب سے لیتا ہوں. عزیزان من, یہ مولانا نے کب کہا, جب اونلی 4 سال کا بچہ تھا. جب 4 سال کا امام حسن مجتبی بچہ تھا, تو جلال الدین سیوطی کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لو کان سلوات بھیجے بابا سے بلند, کیا حسین جملہ ہے اہل سنت کی کتاب میں کہ رسول نے فرمایا لو کان العلم والحلم لکان علی ولو کان العقل والسیاسہ جسما لکان الحسن ولو کان الحیاء والحیبہ لکان الحسین ولو کان الجمال لکانت الفاطمہ. رسول خدا نے فرمایا, یہ سنی کہہ رہے, اگر علم اور حلم نے ایک جگہ جمع ہونی ہوتی تو وہ کس کی صورت میں نظر آتا, مولا کائنات امیر المومنین امام المتقین حضرت علی ابن ابی طالب میں. لیکن اگر وزڈم, عقل, سیاست, درایت ایک جسم میں جمع ہوتی, رسول نے کہا وہ میرے حسن کی صورت میں ہوتی. یا
عوام کی میں بات نہیں کر رہا ہوں. کہتے سنی علماء، سنی فقہا، سنی دانشور جب اسٹڈی کرتے، جب فضائل کریم اہل بیت، یوسف آل طہا، یحییٰ آل نبی، عالم آل محمد، کریم آل نبی، امام حسن کے فضائل کو پڑھتے تو ہم کیسے نعرہ لگاتے؟ سنی جلال الدین سیوطی کہہ رہے ہیں ہمارا نعرہ کیا ہے؟ ان الحسن سیماء الانبیاء و بہاء الملوک. اللہ اکبر. کون ہے زہرا کا لال حسن مجتبیٰ؟ بخدا میں قسم کھا رہی ہوں یہ سنی جملہ ہے. ان الحسن سیماء الانبیاء. سیما کا مطلب کیا ہے؟ چہرہ. کبھی کالا، کبھی گورا، کبھی میک اپ کے ساتھ، کبھی وداؤٹ میک اپ، کبھی ہنستا ہوا، کبھی روتا ہوا، اس کو عربی میں کہتے کیا؟ سیما. تو سنی کہتے who is حسن؟ کون ہے حسن؟ سیما الانبیاء. ایک حسن کا چہرہ ہے لیکن 1,24,000 انبیاء کے کمال اور جمال کو ایک چہرے میں دیکھنا ہے. بطول کے لال حسن مجتبیٰ کو دیکھ لو. وَبَهَاءَ الْمُلُوكِ. ہاں بہا الملوک سنیے گا. بہا کا مطلب ہیبت، جس میں الہی ہیبت کا جلوہ نظر آئے. ملوک یعنی ساری دنیا کے سلاطین، طاقتور بادشاہوں کی ہیبت دنیا میں اگر کسی ہستی میں دیکھنا ہے تو علی اور بطول کا لال مولا حسن مجتبیٰ کو دیکھو. یہ اہل سنت کے امام حسن اور غریب ہے جسے ہم نہیں جانتے. اور یہ بسم اللہ ایک اور اینگل میں آج آپ کے سامنے رکھ لوں. یہ عشی پلس موقع پلس سفر عشق. کون گئے؟ ہاتھ اٹھائیے گا پلیز. بہت کم لوگ گئے. ہاتھ اٹھائے جو اربعین پہ واک کرنے گئے. وہ اٹھائے، کیوں شرما رہے؟ پروردگارہ جنہوں نے اٹھائے، جنہیں بار بار قدم اٹھانا نصیب ہو، جن کے دلوں میں ارمان ہے یا حسن مجتبیٰ اے کریم اہل بیت، انہیں نصیب فرما دے یا اللہ. آپ کو پتہ ہے، سن لیجئے گا بسم اللہ. دنیا میں پہلی بار آن ریکارڈ کے لیے، دنیا میں پہلی بار موقف کی فاؤنڈیشن اور بنیاد رکھنے والے ہیں کریم اہل بیت حسن مجتبیٰ. مولا حسن مجتبیٰ جنہوں نے دنیا میں یہ موقف کا لفظ، یہ موقف کا ٹائٹل، اور انہوں نے ایک خیمہ بنایا اور امام حسن مجتبیٰ نے موقف حسنی اور موقف علوی کی بنیاد رکھی مدینہ الرسول میں. یہ سفر عشق میں جو موقف ہم لوگ دیتے یہ تو 18 دن کے لیے، اس کے بعد تو سب سمجھ جاتے. امام حسن کا جو موقف تھا سارا سال چالو رہتا تھا، سارا سال. اور اس موقف میں کیا ہے؟ ابھی کہتے ہیں ہم جاتے ہیں مساج کرنے، ہم جاتے ہیں میڈیکل کیمپ میں، ہم جاتے ہیں فلاح کرنے. امام حسن مجتبیٰ پتہ ہے کیا فرماتے؟ میرا موقف تم نے سنا ہے میرے موقف میں کیا تھا؟ سب سے بہترین سواری فری آف کاسٹ امام حسن کے موقف میں ہوتا تھا. عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں، عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں میں سمجھا نہیں یہ موقف کیا ہے. کہتے ہیں تو سمجھے ہی نہیں کیا ہے یہ موقف کا کنسپٹ. اس کنسپٹ کو، اس کی بنیاد رکھنے والے کون ہیں؟ امام حسن مجتبیٰ. کہ لگے میں نے موقف جیسے یا فاطمہ معصومہ لکھا ہوا ہے، میں دوڑ کر لیا میری کیا ہے یہ موقف؟ کرا تو میں نے دیکھا ایک حسین راسد کے ساتھ، بہت ہی حسین لگژری گاڑی بولیے گا، حسین گھوڑے پر ایک حسین حسن یوسف کے حامل شخص سوار ہے. جسٹ میں نے ایک بات کی، عبداللہ بن عتیق گوگل پہ سرچ کیجیے گا، یہ میں نے جسٹ ایک بات کی، کیا سواری ہے؟ خدا کی قسم، خدا کی قسم اتر گئے. میں نے تو کوئی بات نہیں کی تھی، میں نے صرف ایک کہا کیا حسین سواری ہے. معصومہ جعفری کی ایسی تھی ایسی، کوئی میری گاڑی کی تعریف کرے تو میں یوں دیکھ لوں اس کو، بٹھانا دور کی بات، شادی اس کے ہاتھ میں دینا دور کی بات، میں تو یوں بریک لے کر جاؤں کہ شاید وہ بھی ڈر کر پیچھے ہٹ جائے. کہتے میں نے جس موقف کا نام دیکھا قریب گیا، کیا حسین سواری، وہ گھوڑا زندگی میں نے نہیں دیکھا تھا. میں نے جسٹ یہی بولا واہ کتنا حسین گھوڑا ہے. وہ سوار گھوڑے سے اترے، تمہیں بہت اچھا لگ رہا ہے، یہ حسن کا موقف ہے، یہ لو تم لے چلو، یہ لو تم لے چلو. وہاں
मुज्तबा का मौक़िफ़। और क्या बताऊं आपको, इब्न असाकिर, सर्च कीजिएगा गूगल पे आपको मिलेगा, सुन्नी बहुत बड़े, इवन वहां भी रिस्पेक्ट करके, वो कहते क़ासमल्लाह हसन इब्न अली कुल्ल मा लहू मर्रतैन, या खुदा, कहते हसन का मौक़िफ़ ऐसा मौक़िफ़ था, क़ासमल्लाह, डिवाइड, तक़सीम, उन्होंने तारा मदार राह खुदा में यूं दे दी, कहते हत्ता पैरों में पहने हुए जूते तक उतार के दे दिए। प्राउडली उनके हमने मसाज किया, वो तो जूते भी उतार के खुद नंगे पैर चल रहे और आपको जूते पहना रहे। बहुत करीब वो है मौला हसन मुज्तबा। और मशी, खुदा सबको नसीब फरमा दे या अल्लाह। ये तो मौक़िफ़ की मैंने बात की, मशी हम करते हैं ना, ये मशी की बुनियाद ठीक है ज़ैनब ने रखी। ज़ैनब से पहले किसने रखी? मौला हसन मुज्तबा ने। पता है क्या कहते थे, मेरे मौक़िफ़ पे आना है ना, कोशिश करो जरा दूर से चलकर मशी करते हुए आ जाओ, क्योंकि जितने कदम तुम उठाओगे तुम्हारे गुनाह माफ, और क़यामत के दिन उतनी ही तादाद में 10 गुना ज्यादा तुम्हें अजर मिलेगा। ये मशी की बुनियाद किसने रखी? इमाम हसन मुज्तबा। चलिए आगे बढ़िए, कौन है इमाम हसन मुज्तबा? हम कहते हैं फाउंडेशन, हम कहते हैं चैरिटी, हम कहते हैं यतीम खाना। दुनिया में पहली हस्ती जिन्होंने चैरिटी और फाउंडेशन की बुनियाद रखी, सोशल वेलफेयर की बुनियाद रखी, वो कौन है? इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम। मैं आपको प्रूफ देती हूँ। 7 बाग जिन्हें कहा जाता है मसाकिन उस-सबआ, 7 बागात इमाम हसन मुज्तबा ने, जो यहूदियों के साथ जब में रसूल खुदा को माल गनीमत में मिले थे, वो जनाब सैयदा को, जनाब सैयदा ने वो अपने बच्चों के नाम, इमाम हसन मुज्तबा ने वो 7, आज के हिसाब से मैं अगर बोलूं जो आप सबको समझ में आए, 7 फार्म हाउस, हाँ 7 फार्म हाउस इमाम हसन मुज्तबा ने वक्फ किया चैरिटी। ये वक्फ का कॉन्सेप्ट, हाँ ये जो वक्त, अभी जिसने ये इमाम बारगाह बनाया है वो शायद हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उसने कहा मैं सीरत हसनी पे चलूंगा, कोई ऐसी बिल्डिंग बना दूं राह खुदा में वक्त कर दूं। जिसने ये माइक दी, ये वक्त किया हुआ है, किसने सिखाया? मौला इमाम हसन मुज्तबा ने। 7 बार इमाम ने कहा ये मेरी औलाद को नहीं, ये मेरी नस्ल को नहीं, ये चैरिटी के लिए मैं वक्त कर रहा हूं। और फाउंडेशन, हसनी फाउंडेशन की बुनियाद इमाम हसन मुज्तबा ने रखी। वो हसीन पर्सनालिटी, वो किरदार है इमाम हसन मुज्तबा। एक सलवात हदिया कीजिए। ये तो फजाइल ही फजाइल जो कभी खत्म ना हो, मगर ऐसा क्या करें, आज इस ताबूत को आप कंधा देने जा रहे हैं, खाली हाथ ना लोगे। और कल से इंशाल्लाह इस नशरे में जो हमारा टॉपिक है, इमाम हुसैन के इस्लाम के छतरी के नीचे आपको, आपकी औलाद को, आपकी फैमिली को, आपकी नस्लों को जगह मिले और जिंदगी सवर जाए, कब्र नूरानी हो और खातिमा बिलखैर हो जाए। क्या करें या हसन मुज्तबा? प्लीज ये जो जवान मेरी प्यारी प्यारी रिजविया की बेटियां यहाँ बैठी हुई, इसको आज हिफ्ज़ कीजिएगा। देखिए हमारा क्या करते हैं आपके साथ, क्या नेमत इमाम हसन मुज्तबा आपको देते हैं। क्या हसीन हदीस। दौड़ता हुआ एक शख्स आया, दौड़ता हुआ आया और आकर क्या कहा, या हसन मुज्तबा, ब्यूटीज में सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल। आप देखिए क्या हसीन सवाल है। हाँ, हुस्न में हसीन तरीन, खूबसूरती में सबसे ज्यादा जो खूबसूरत है वो क्या है? या हसन आप डेफिनेशन बताए, आप हमें बताइए। वो फैशन, वो क्रीम, वो लोशन, वो परफ्यूम, वो ब्यूटी पार्लर, क्या चीज है या इमाम हसन मुज्तबा? ब्यूटीज में ब्यूटीफुल, खूबसूरती में सबसे ज्यादा खूबसूरत तरीन। बिस्मिल्लाह, क्या फरमा रहे मौला हसन मुज्तबा? इन्ना अहसनल हसन, या खुदा। देखिए नाम भी इतना प्यारा, हदीस भी इस कदर नूरानी, कलाम भी इस कदर हसीन। ये हसन ही ये कलाम फरमा सकते हैं। क्या फरमा रहे मौला हसन मुज्तबा? इन्ना अहसनल हसन, मैं हसन बता रहा हूँ। इन्ना अहसनल हसन सीगे मुबालगा है, यानी हसीन तरीन तमाम तर हुस्न में। हाँ,
الحسن الحسن الخلق.